الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بار بار آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتارنے کا مقصد یہی بیان کیا ہے کہ لوگ جن کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے اس میں وہ تدبر کریں، غور کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے۔ کتاب اتارنے والے نے خود اتارنے کا مقصد بیان کیا کہ وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی بابرکت کتاب ہے۔ جی بارہا یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ لوگ یہاں تک ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہاں واقعی اللہ کا کلام ہے، برکت والی کتاب ہے، تو برکت کے لیے اسے مکان میں، دکان میں، کہیں بھی رکھ لو، یا پھر میت کے لیے پڑھنے کے لیے، یہ سب کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لیدبروا آیاتہ، اس لیے اس کتاب کو اتارا گیا ہے تاکہ سارے لوگ، دنیا کے سارے لوگ، صرف مسلمان نہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور کریں۔ تدبر کرنے کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ اس کا معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرنا، یعنی کہ عربی زبان میں جب اللہ کا یہ کلام ہے تو اس کو سمجھنے کی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ جب ہم سمجھنے کے قابل ہوں گے تو پھر اس کے بعد اس میں تدبر بھی کر سکتے ہیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اصل بنیادی مقصد یہی کہ جو واقعی عقل مند ہیں تو وہ اس میں جو کیا نصیحت حاصل کریں، اس سے کیا کچھ عبرتیں ملتی ہیں، نصیحت کی باتیں ملتی ہیں، یہ معلوم کریں۔ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کچھ آیات ہیں جن میں آپ تدبر کرو، غور کرو، باقی آیتوں میں تدبر کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی جو آیتیں اگر ہم معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے قصے بھی بیان کیا ہے۔ جی گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کی قوموں کے کیا حالات ہوئے، ان کو کیسی سزا دی گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور کچھ مخصوص افراد اور جماعتوں کے قصے بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ تو ہر چیز میں ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس میں ملنے والی عبرت کی باتیں، اور خاص کر جو واقعات اور جو قصے قرآن میں یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تو یہ وہ قصے اور واقعات ہوتے ہیں جو کہ اس زمین پر پیش آ چکے تھے۔ ایسا نہیں کہ بالکل جس طرح سے کہانی لکھنے والے، ناول وغیرہ لکھنے والے تصور کی دنیا میں لکھتے ہیں،
حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف امیجن کر کے لکھتے ہیں، تصور کر کے لکھتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی بتاتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی واقعہ اگر ذکر کرتے ہیں تو یہ اس روئے زمین پر پیش آنے والا واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے چونکہ وہ واقعات انسانوں کے ساتھ پیش آئے ہیں تو ویسے ہی ہم بھی انسان ہیں، اس لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البروج کے اندر ذکر کیا ہے اصحاب الاخدود کے نام سے، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، اللہ تعالیٰ جناب بتا رہے ہیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، مختصر اللہ تعالیٰ نے بس اس کا تذکرہ کر دیا کہ وہ خندق کھودنے لے۔ اخدود کہا جاتا ہے عربی زبان میں زمین میں جیسے گڑھے کھودے جاتے ہیں، بڑے بڑے بالکل قبر سے بھی اور زیادہ گہرا، تو جس کو ہم خندق کہتے ہیں، تو ایسے بڑی بڑی جو نا کہ کھڈے اور خندق کھودنے والے، تاکہ اس میں ایمان لانے والوں کو آگ جلا کر اس میں جھونکنے کا کام جو کر رہے ہیں، تو ایسے کھڈے کھودنے والے ہلاک ہوں، برباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتا دیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، بڑے بڑے شعلے والے آگ جس کے اندر انہوں نے جلائے جی، اور پھر اس کے اندر وہ لوگ وہاں بیٹھ کر وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کہ مومنین کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بیٹھ کر سب نظارہ کر رہے ہیں، سب کے سب وہاں پر حاضر ہیں، موجود ہیں، اور یہ جو آگ میں جھونکنے کا کام وہ کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ کیا انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم انجام دیا تھا؟ نہیں، بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ہر طرح کی تعریفوں کے قابل، جو حمد و ثنا کے قابل پروردگار جو کہ بڑا زبردست ہے، ایسے پروردگار پر ایمان لانے کی پاداش میں صرف ایمان کا بدلہ لینے کے لیے ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا، لیکن اس واقعے کی کچھ تفصیل پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے ذکر کیا۔ صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، جامع ترمذی، ان سب جنا حدیث کی کتابوں میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو واقعہ بیان کیا اسے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ سابقہ اقوام، گزرے ہوئے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا ایک جادوگر بھی تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کے سامنے یہ پیشکش کی، درخواست کی، میں تو اب بوڑھا ہو رہا ہوں، آپ کسی لڑکے کو میرے حوالے کر دیجئے کہ میں اسے جادو کا سارا فن سکھا دوں گا۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے پیچھے لگا دیا، کہا کہ تم اس سے جادو سیکھنا، اور وہ لڑکا جب جادوگر کے گھر جاتا، اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جب جانے لگتا ہے تو اس کے راستے میں ایک نیک بندہ، راہب، ایک اللہ والا بندہ، اس کا ایک جو نا مکان اس کو نا راستے میں پڑتا تھا، تو جاتے جاتے وہ راہب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا اور اس سے بہت کچھ، یعنی کہ وہ مومن بندہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا، تو اس سے بہت ساری باتیں وہ سیکھتا جاتا، اور جب بھی وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو ذرا تاخیر ہو جاتی تو جادوگر اسے تکلیفیں دیتا، مارتا، پیٹتا کہ تم کیوں اتنی تاخیر سے آئے۔ تو وہ لڑکا پھر واپس راہب کے پاس آ کر شکایت بتاتا ہے کہ دیکھیں اس طرح سے مجھے وہ مارتا پیٹتا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ کبھی بھی تم جادوگر کے پاس جب جاؤ تاخیر ہو جائے تو بتا دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور گھر والے اگر ناراض ہوں تو بتانا کہ جادوگر نے مجھے زیادہ دیر تک روک لیا تھا۔ ایسے ہی معاملہ چلتا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک دن راستے میں، بالکل بیچوں بیچ راستے کے ایک عجیب و غریب بڑا سا جانور آ کر بیٹھ گیا تھا،
اور لوگ دیکھ کر اس کو ڈر رہے تھے، کوئی بھی پار ہونا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنا جانا بالکل بند ہو گیا تھا۔ لڑکا بھی جب آیا تو دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک جانور بالکل کیا ہے راستہ روکے ہوئے ہے اور لوگ ڈر رہے ہیں اس کے قریب جانے سے۔ تو لڑکا اپنے دل میں کہنے لگا کہ آج امتحان کا دن ہے کہ جادوگر صحیح ہے یا یہ راہب صحیح ہے، ان دونوں میں سے کون حق پر ہے یہ معلوم کرنے کا بہت بہتر موقع ہے۔ تو پھر اس وقت وہ اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ راہب اگر تیرے نزدیک جادوگر سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ حق پر ہے، اور جادوگر اگر باطل پر ہے تو اس جانور کا تو خاتمہ کر دے میرے اس پتھر سے، تاکہ لوگ راستہ پار کرنے لگ جائیں۔ اور یہ دعا کر کے بندہ، وہ چھوٹا سا بچہ نوجوان جو کہ ابھی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، تو اس جانور پر وہ پتھر پھینک کر مارتا ہے تو وہ جانور ختم ہو جاتا ہے۔ اور لوگ بچے کو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ سب کام کیا اس نے، تو لوگوں کا عقیدہ، ان کی عقیدت اس بچے کے اندر بڑھنے لگ گئی۔ اور یہ بچہ پھر سے راہب کے پاس گیا اور یہ واقعہ بتایا، تو پھر راہب کہنے لگا کہ اے بچے، اب تمہارا معاملہ بہت پھیل جائے گا، اور اسی کے ساتھ تمہیں آزمائشیں بھی تمہارے سامنے آئیں گی، بہت ساری آزمائشیں بھی تمہارا پیچھا کریں گی۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ استاد تھا، لیکن بچے کے اندر جو آگے مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سب چیزیں اس کو جب نظر آ رہی تھی، تو اپنے شاگرد کو کہ اس کا معاملہ آگے چل کر کتنا بڑا ہونے والا ہے یہ اعتراف کرتے ہوئے اسے ذرا بھی کوئی شرم نہیں آئی۔ یہ اہل حق کا یہ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے کم تر یا اپنے شاگرد کا بھی معاملہ جب بڑھنے والا ہوتا ہے اور اس کا معاملہ اس سے بھی بڑھنے والا ہوتا ہے تو اس پر کوئی پردہ نہیں کرتے ہیں اور اس پر کوئی شرم نہیں کرتے ہیں، بلکہ بالکل علانیہ بالکل اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بچہ جادوگر کے پاس جاتا رہا، اور بالکل اسی طرح سے سارے لوگوں نے جب وہ واقعہ دیکھ لیا تھا تو اس کا معاملہ پھیلتے پھیلتے بہت دور تک پھیلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں ایک درباری جو کہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا کرتا تھا، مگر وہ اندھا ہو گیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ایک لڑکا ہمارے اپنے شہر میں ایسا ہے جو بڑی بڑی بیماریوں کی بھی شفا کرا دیتا ہے، حتیٰ کہ کوئی اندھا بھی ہے تو اس کی بصارت واپس لوٹ آتی ہے، اس قدر وہ علاج کرنے میں مشہور ہے، تو یہ خبر اس کے کانوں سے جب ٹکراتی ہے تو بہت سارے تحفے تحائف لے کر بچے کے گھر پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یہ سارے ہدایا، یہ سارے تحفے تمہارے لیے میں لایا ہوں، بس اتنا کرو کہ میری بصارت مجھے واپس لوٹا دو، مجھے شفا دے دو۔ تو فوراً بچہ کہتا ہے کہ شفا دینا یا تمہاری بصارت لوٹانا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو بس اللہ رب العالمین کا کام ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو میں آپ کے حق میں بھی دعا کروں گا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی ایمان لے آتا ہوں، اور واقعی بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور وہ بندہ جو کہ عرصے دراز سے نابینا تھا، اندھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بصارت لوٹاتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح سے وہ بندہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور جا کر بیٹھ کر بالکل سب کو دیکھنے کرنے لگتا ہے، تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ تمہاری بصارت کس نے لوٹائی؟ اب یہ بندہ چونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آ گیا تھا تو فوراً کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے میری بصارت لوٹائی ہے۔ تو وہاں بادشاہ فوراً اس سے پوچھتا ہے کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو یہ بادشاہ سارے بستی والوں کو اپنے آپ کو میں تمہارا رب ہوں یہ ان کے ذہنوں میں بات ڈال کر اس کی گویا پوجا کرنے پرستش کرنے پر سب کو ابھارا ہوا تھا، اور لوگ بھی اسی طرح سے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔
لیکن وہ بندہ جو کہ دربار میں بیٹھنے والا، اور اس نے کہا کہ نہیں، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھے میری بصارت لوٹائی ہے۔ یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس بندے کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو اتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں کہ آخر وہ اس چھوٹے بچے، اس نوجوان کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلاں نوجوان نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ تو اب اس نوجوان کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور اسے بھی اتنی تکلیف دی جاتی ہے کہ آخر کار وہ اس راہب کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہاں فلاں راہب سے میں نے یہ سارا دین سیکھا اور دین کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ سب کچھ میں نے اس کے ذریعے حاصل کی ہے۔ تو پھر اس راہب کو بھی پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش کا سلسلہ گویا کہ شروع ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو راہب کو پکڑ کر لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے ایمان سے واپس پلٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان چھوڑ کر مجھے اپنا رب تسلیم کر لو۔ تو کہاں، جب ایک مومن، اس کے دل میں ایمان جب پختہ ہوتا ہے تو وہ اپنی اس دنیا یا اپنی جان کے بدلے اپنے ایمان کا سودا بالکل نہیں کرتا۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ راہب نے انکار کیا، کہا کہ تم جو کرنا ہے کر لو، میں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ پر ایمان جو لے آیا ہوں تو اس سے میں کبھی نہیں پلٹ سکتا۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اسی وقت بادشاہ، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ہاتھوں سب کچھ اس کے اپنے پاس موجود ہے، تو اس لیے وہ فوراً آری منگواتا ہے اور بعد اس راہب کو بالکل کھڈا کھود کر تھوڑا سا اس میں بالکل اس کے بیچوں بیچ، سر کے بیچ سے آری چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، زندہ بالکل۔ لیکن یہ چیز بھی اسے ایمان سے بالکل روکتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لے آیا تو اس سے پھرتا نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دربار والے کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہاں تم بھی جو ہے کہ ایمان سے پلٹ آؤ اور مجھے اپنا خدا تسلیم کر لو۔ تو وہ بھی کہتا نہیں ہو سکتا ہے، میں بس اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اب تم جو کرنا ہے کر لو۔ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچے کی باری آتی ہے، اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان سے پھر جاؤ، تو بچہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، ایمان یہ ایسی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں اس دنیا کو میں ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو اس وقت بادشاہ اپنی فوج کے کچھ لوگوں کو بچے کو ساتھ لے کر پہاڑ پر جانے کے لیے کہتا ہے، نام لے کر، حدیث میں اس کا تو تذکرہ نہیں ہے کہ کس کس پہاڑ پر، لیکن بس اتنا ہے کہ کسی پہاڑ کا نام لے کر بتایا کہ اس کی بلندی پر لے جاؤ اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر سے اس سے پوچھو ایمان اپنا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے، اگر نہیں چھوڑے گا تو پہاڑ کی بلندی سے اس کو گرا دو۔ جاتے جاتے راستے میں اللہ تعالیٰ سے بچہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ان کے شر سے تو مجھے جس طرح بچا سکتا ہے بچا لے۔ بچے کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، اور جو فوج کے لوگ اسے لے کر پہاڑ چڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پہاڑ بالکل جو ہے کیا ہے زلزلے کی طرح سے حرکت کرنے لگتا ہے اور وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور بچہ پہاڑ سے اتر کر پھر سے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں چلو بادشاہ کے اس شر سے میں بچ گیا، کہیں میں اپنا سر چھپا کر کہیں اور باقی زندگی گزار لوں، یہ اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے تو بہت بڑا مقصد لے کر وہ اٹھا ہوا تھا کہ ساری یہ لوگ، سارے ملک والے، سارے شہر والے جو اس بادشاہ کو اپنا خدا تسلیم کر رہے ہیں، ان کے سامنے مجھے یہ واضح کرنا ہے کہ یہ ایک معمولی سا انسان ہے اور حقیقی مالک اور حقیقی رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے بچہ پھر سے دربار میں آتا ہے، بادشاہ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر وہ لوگ گئے جو تمہارے ساتھ، وہ کیا ہوئے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے مجھے بچا لیا اور میں زندہ سلامت تمہارے دربار میں ہوں۔ تو پھر سے دوبارہ بادشاہ ایک اور جماعت کو لے کر کہتا ہے کہ جاؤ اسے کشتی پر سوار کر کے لے جاؤ اور بیچوں بیچ سمندر کے وہاں جا کر پھر سے اس سے پوچھنا کہ ایمان چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے۔ ایمان نہیں چھوڑے گا تو اس کو سمندر میں غرق کر کے چلے آنا، بیچ سمندر میں اٹھا کر پھینک دو اور واپس آ جاؤ۔ پھر سے بچہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہی ان کے ساتھ بھی کرتا ہے کہ کشتی پہ وہ لوگ جتنے بھی سوار تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو جاتے ہیں بیچوں بیچ سمندر میں، اور بچہ بالکل زندہ سلامت واپس آتا ہے۔ تو پھر سے بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کیا، تو بچہ خود آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت،
آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا تو میرے مشورے پر آپ عمل کیجئے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بستی کے سارے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیجئے اور پھر جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو مجھے بالکل جو ہے کیا ہے جس طرح سے میخ وغیرہ مار کر میں کیا حرکت نہ کر سکوں اس طرح سے مجھے جو نا کہیں بالکل جو نا کہ دیوار سے یا کسی بھی تنے سے مجھ کو جو نا لگا دیجئے اور میرے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر کمان میں رکھنا اور پھر یہ کہہ کر مجھ پر تیر چلانا کہ اس بچے کے رب کے نام سے یہ تیر میں چلا رہا ہوں، بسم رب ھذا الغلام، کہ اس بچے کے رب کے نام سے یہ تیر چل رہی ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ مجھے مار سکتے ہیں. تو ویسے ہی سارے لوگوں کو کھلے میدان میں جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بچے نے جیسا مشورہ دیا تھا اسی مشورے پر عمل کیا جاتا ہے. تو جب تیر چلاتے ہیں تو تیر سیدھے کن پٹی پر جا کر لگتا ہے اور پھر اسی وقت بچہ دم توڑتا ہے. اور یہ منظر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کہہ کر تیر چلایا گیا تھا کہ بسم رب ھذا الغلام، کہ اس بچے کے رب کے نام سے یہ تیر ہم چھوڑ رہے ہیں. تو بس اس کے فوراً بعد سارا مجمع بالکل کہنے لگتا ہے کہ آمنا برب ھذا الغلام، اس بچے کا جو رب ہے اسی پر ہمارا بھی ایمان ہے، ہم بھی اسی پر ایمان لے آئے. بچہ یہی چاہ رہا تھا کہ ایمان کی یہ دعوت، یہ چنگاری لوگوں کے دلوں میں بھلے سے میری اپنی جان بھی کیوں نہ چلی جائے مگر میں پوری قوم کو بالکل ہدایت کا سامان میں اپنے آپ کو بنا لوں تو یہ میرے لیے کافی ہے. تو بس اس لیے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ جو نا معاملہ کیا گیا تھا. تو بس یہ جب دیکھا گیا تو بادشاہ کے پاس فوراً اس کے اپنے حواری مواری جو بھی ہیں جا کر کہنے لگے کہ جس بات کا ہمیں ڈر تھا وہی ہو گیا کہ سارے لوگ اب آپ کو خدا نہیں مان رہے ہیں، اللہ پر ایمان کا وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. تو اس وقت بادشاہ حکم دیتا ہے کہ چلو بڑے بڑے کھڈے کھدواؤ، گڑھے کھودو اور اس میں بڑی بلند بالکل جو نا آگ روشن کرو اور اسی میں جو بھی ایمان سے نہیں پھرتا اٹھا کر اس میں پھینکتے جاؤ. یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. اور ایسے ہی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہاں سارے جتنے بھی ایمان لے آئے تھے اپنے ایمان سے کسی کو بھی پھرنا نصیب نہیں ہوا، سب کے سب بالکل مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے. اور ایسے موقع پر یہ ایک عورت جو اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر تردد کر رہی تھی کہ مجھے گڑھے میں کود پڑنا ہے یا پھر مجھے اپنے ایمان کا سودا کر لینا ہے، ایسے موقع پر اس کا اپنا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بول اٹھتا ہے اماں جان آپ حق پر ہیں، کود جاؤ بے اختیار. بالکل. تو یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر جو نقل کیا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہوا ہے. احکام بھی بہت ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے مختصر بتائی ہیں اس کی ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں. نماز کا خود نہ معاملہ لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بس اتنا کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کون کون سے وقت میں نماز پڑھنا ہے، کون سی نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیا ہے کدھر ہے، یہ ساری تفصیلات ہمیں بس قرآن مجید کی بجائے حدیث نبوی میں ملتی ہیں. تو ویسے ہی زکوٰۃ کی تفصیلات ہوں یا پھر دیگر اور بہت ساری باتیں، تو ویسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ اصحاب الاخدود کا مختصر سا ذکر کیا تو اس کی تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے رکھی. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ سب واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف ذہنی تفریح نہیں ہے بلکہ ان کے اندر بہت ساری عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں. تو ان کو حاصل کرنا اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کرنا یہ اصل مقصد ہوتا ہے. اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول کچھ واقعات ہم کو بتاتے ہیں. تو یہ واقعہ
جو اس چھوٹے سے بچے جس میں یہاں پر ہیرو کی شکل میں یہی ایک جو نا کہ نوجوان ہے، تو یہ نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے عبرت کی بات ہے کہ ایک نوجوان جب وہ عزم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو بادشاہت اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے۔ پورے بادشاہ اور بادشاہ کے جتنے بھی حواری مواری جو بھی فوج جو کچھ بھی تھے، لیکن ایک نوجوان کا جو عزم، اللہ تعالیٰ پر اس کا اپنا بھروسہ ایسا کہ بالکل اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کا ساتھ دے رہا ہے اور پوری بادشاہت اس کے سامنے بالکل جو نا ناکام ہے۔ تو یہ آج ہمارے اپنے نوجوان جو کہ اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، کیا کیا اپنی صحت، سب کچھ دنیا کی معمولی چیزوں میں لگا کر برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جب وہ لوگ پڑھیں گے، اس میں غور کریں گے، تدبر کریں گے کہ ایک نوجوان کس طرح سے پوری بستی کا کایا پلٹ رہا ہے، کہ وہ بستی جو کہ اللہ تعالیٰ سے دور تھی اور اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، لیکن اپنی جان کی قربانی دے کر کس طرح سے سارے بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ تو ایسے یہ سب باتیں جب آدمی اس میں جنا تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کے سامنے نکل کر آتی ہیں۔ دعا کا کرشمہ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کس قدر، بالکل آدمی کا توکل اللہ تعالیٰ پر جیسے ہونا چاہیے ویسے اگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس کا ذرا ساتھ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ ضرور نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کسی اور نے نہیں کہا کہ اللہ ایسا کرے گا، خود اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جیسے توکل کرنا ہے اور اللہ سے ڈر کر جیسی زندگی گزارنا، ویسی اگر تم زندگی گزارو تو تم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہی سب باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں۔ اتق اللہ تجدہ تجاہک، کہ اے بچے، حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے تھے، انہی کو ان کے ذہن میں یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا رہے ہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم اللہ کی حفاظت کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرنا، اور جن کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے ان کو چھوڑنا، یہی جو نا حفاظت ہے۔ تو بتایا آپ نے کہ احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی تم حفاظت کرو، تمہارے سامنے ہمیشہ تم اللہ کو پاؤ گے۔ تجدہ تجاہک، پھر اس کے بعد وہ بات بتاتے ہیں جو یہ واقعہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اگر کسی کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں یا نقصان پہنچانا چاہیں، کسی کے بس کی بات نہیں کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچائے یا نفع پہنچائے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ چاہے کہ کسی کا کچھ فائدہ ہو یا کسی کا نقصان ہو تبھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک جنا نوجوان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر، اس کا ایمان اتنا بالکل جو کہ پختہ اور اتنا مضبوط تھا اور اللہ تعالیٰ پر اس کو اتنا بھروسہ تھا کہ پوری بادشاہت مل کر اسے مارنا چاہتی ہے لیکن اس کی جان نہیں نکال پاتی ہے، اس کا بال تک بیکا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا اپنا ایمان ایسے ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ پر ہمارا اپنا بھروسہ، ہمارے اپنے پاس معمولی کچھ بھی، ذرا سا بھی کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوئی یا کسی پر کوئی سایہ ہوا، کچھ بھی ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ جانے کی بجائے بندے جو نا کیا ہے کسی عامل کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، یا پھر جو نا زندہ ولی، مردہ ولی، کہ ایسے سب جو نا ہمارے اپنے پاس ہوا کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پر ہمارا اپنا کیا بھروسہ ہوا، اللہ پر ہمارا اپنا ایمان کیا ہوا؟ یہاں آ کر بہت سارے مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بالکل ذرا اپنا رب سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ایسے جب موقع آتے ہیں تو وہاں پھر پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے غیر اللہ سے مدد مانگنے لگ جاتے ہیں۔
تو بہت ساری باتیں اس واقعے کے اندر ہم اگر تدبر کرتے جائیں، غور کرتے جائیں، تو کتنی باتیں ہم کو نہیں مل جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی واقعات، قصے وغیرہ ہم کو بیان کرتے ہیں، تو یہ کوئی تصوراتی یا پھر جو کہ ایسے ہی جو کہ ذہن میں پیدا کی گئی جو کہ کہانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس دنیا میں جو کچھ پیش آیا ہوا ہے اسی کو بتایا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی جو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے یہاں جادوگر کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو جادو اپنی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے ذریعے نقصان ہونا، فائدہ ہونا، یہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی جو نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کے تعلق سے یہی حکم ہے، تو جادو کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ اور یہ واقعہ سن کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کا علم تھا کہ جس کے ذریعے آپ نے یہ سب باتیں بتائیں، نہیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص بالکل جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو بتا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تو بالکل جو کہ خوب مال جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی چھو کر بھی نہیں گزرتی بول کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، تو تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ کوئی بھی بات اپنی خواہش یا اپنی جو کہ بیجا خواہش پر نہیں کرتے ہیں، جو بھی آپ بولتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ مگر وحی کی دو قسمیں، کہ یہ قرآن جو کہ وحی متلو جس کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا اور وہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور وحی کی دوسری شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں یہ سب باتیں ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ اس واقعے کی تفصیل جو کہ کب پیش آیا تھا آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے بتایا، اور اصل مقصد کہ ان میں غور کرنا، تدبر کرنا اور ہمارے اپنے لیے کیا درس و عبرت کی باتیں ہیں یہ حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کو ترجیح دینے کی فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ خاص کر آج کی اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ زندگی جو گزار رہے ہیں، خاص کر جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی زندگی کا تو کچھ نہیں کہنا، لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے غیر مسلموں کی طرح سے آخرت سے بالکل غافل ہو کر زندگی گزارتے جب دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ کبھی ہم اپنی آخرت فراموش کر کے زندگی نہ گزاریں۔ آخرت فراموش کر دیں گے تو پھر ہم دنیا میں پتہ نہیں کیسے کیسے کام کر جائیں گے۔ تو آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے، اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے کلام سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جو کچھ بھی ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، ان نصیحتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین الائمة المہدیین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر اصحاب نبیک اجمعین والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله
ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.